عن اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہماری بحث تھی مال حلال المختلط بالحرام، وہ حلال مال جو حرام کے ساتھ مخلوط ہو گیا ہو. وہاں ان تفصیلات کے ساتھ کہ کیا شرائط ہیں، ان کے ساتھ یہ تھا کہ اگر وہ شرائط ہوں، مقدار پتہ نہیں ہے، مالک معلوم نہیں ہے، تو آپ کو خمس نکالنا ہے. اس کے بعد آج کا جو مسئلہ یہ ہے الاحوط ان یکون باذن المجتہد الجامع للشرائط، کہ یہ جو آپ نے خمس نکالنا ہے، یہ جو ہے وہ ہے مجتہد جامع شرائط کی اجازت سے. وہ خمس میں تو مشخص ہے کہ خمس آپ دیں گے تو خمس کا جو مصرف ہے آگے وہ مجتہد کی اجازت کے بغیر نہیں ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر خمس اور صدقہ میں امر داخل تھی، اگر آپ صدقہ دیتے ہیں، مجہول مالک مال ہے، اس کو، کیونکہ ہم نے احوط یہ کہا تھا کہ ہم اس کو خمس بھی دیں اور مورد ایسا ہو جو کہ صدقے کا مورد ہے وہ اس کو بھی دے دیں، یعنی ایک سید طالب علم فقیر کو دے دیں تو خمس بھی ہو گیا، صدقہ بھی ہو گیا. اب اگر ہم اس کو صدقہ دے رہے ہیں، وہ آیا وہ صدقہ بھی اذن مجتہد سے ہوگا، اذن حاکم شرعی سے ہوگا، یعنی آپ خود سے دے سکتے ہیں. ٹھیک. خوب یہاں پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ ادھر اذن کیا ہے، ضروری ہے. ٹھیک. کیوں اذن ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ مال مختلط بالحرام ہے، میرے پاس ہے، مجھے پتہ نہیں ہے اس کا صاحب کون ہے، اس کا نہیں ہم، کیونکہ عین خارجی مشخص نہیں ہے ہماری مثال میں جہاں پہ خمس ہے، یا صدقے میں عین خارجی مشخص بھی ہو، مسئلہ نہیں صدقہ دینے میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اس کا مجھے مالک پتہ نہیں ہے، میں نے اسے صدقہ دینا ہے. ٹھیک. خوب میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا میں کچھ بھی نہ کروں، خود استعمال کروں، جائز نہیں ہے کسی کا مال کیوں خود استعمال کر سکتا ہوں، یا میں اس کو تلف کر دوں، جان چھوٹ جائے. ٹھیک. میں خود استعمال نہیں کر رہا، تلف کر سکتا ہوں، مال غیر تلف بھی نہیں کر سکتا. میں اسے صدقہ دے دوں، ٹھیک ہے، یہ بھی تصرف در مال غیر ہے، یہ بھی میں نہیں کر سکتا. پھر کیا ہوگا؟ میں اسے صدقہ دوں گا بے اذن حاکم شرع. کیوں بے اذن حاکم شرع؟ اس لیے کہ وہ ولی ہے، اس کو ولایت حاصل ہے. ٹھیک. وہ اپنے اس ولایت کا کیا کریں گے؟ ولایت کو اعمال کریں گے اور صدقہ دے دیں گے. بس ابھی تک یہ ہوا کہ اگر مال مجہول مالک ہمارے پاس ہے، اسے ہمیں صدقہ دینا پڑے گا، اتنا مقدار صدقہ دینا پڑے گا جتنا مقدار مشخص ہے کہ یہ کیا ہے، مال حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے صدقہ دے دیا، لیکن صدقہ میں آپ نے کیا کیا؟ اذن حاکم شرع شرط ہو گیا. یہاں تک ہو گیا. ٹھیک. خوب اب آ کے آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ نے بینک میں پیسے رکھے، بینک نے آپ کو سود دے دیا، حکومتی بینک نے آپ کو سود دے دیا، آپ کو پتا ہے آپ کا مال 1,00,000 روپیہ تھا، اس 1,00,000 پہ 10,000 روپیہ سود آ گیا. وہ 10,000 روپیہ مال حرام ہے تو مشخص ہے نا، معلوم ہے. ٹھیک. صدقہ دینا ہے اجازت سے، کس کو؟ 10,000 کو صدقہ دینا ہے نا. آیت اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فتویٰ کیا ہے؟ خود رکھیں جی، 5,000 روپے صدقہ دو، 5,000 خود رکھو. یہ کدھر سے ہو گیا بھائی؟ سارا صدقہ دینا تو مشخص تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو 5,000 خود رکھو اور 5,000 غریبوں کو صدقہ دے دو، یہ کیسے ہوا؟ وہی مجتہد نے اجازت کیسے دیا؟ ہم مجتہد سے تو پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ اجازت کیسے دی؟ ابھی ہم نے جو ابھی بتایا کہ یہ مال غیر ہے، یہ مال غیر کو یا میں خود کھاؤں نہیں ہو سکتا، یا میں پھینک دوں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ میں سارا صدقہ دوں وہ بھی نہیں ہو سکتا. اجازت سے کیا کر سکتا تھا؟ میں سارا صدقہ دے سکتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقے میں دے دو، اس کو خود استعمال کرو. یہ کیسے؟ آدھا صدقہ دو، غریبوں کو دو، آدھا خود استعمال کرو، یہ کیسے ہو گیا؟
جی آن لائن بھی تعداد کم نہیں ہے اگر آن لائن جواب آنا چاہتا ہے. اگر سب گورنمنٹ کے بینک ہو تو آیت اللہ سستانی کا ہے کہ آدھا حصہ صدقے میں دے دے آدھا خود رکھے. تو یہ مشہول المالک ہوں گے. مشہول المالک میں مجتہد اپنے یعنی مجتہد تو خود حکم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مجہول مالک ہے, مالک معلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مجہول مالک میں مجتہد کس کی بنیاد پہ حکم دے سکتا ہے؟ روایت کی بنیاد پر. ایسی تو اپنی طرف سے تو نہیں دے سکتا نا. ٹھیک ہے, روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ جو اگر مال کا مقدار معلوم ہے وہی مقدار صدقہ کرو. ہمارا اشکال اسی پہ ہے نا. ہم مجتہد سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ آدھے کا کہاں سے نکال لیا؟ جب مقدار مشخص ہے کہ وہ حرام مال 10 روپے ہے تو 10 روپے صدقہ دینا چاہیے. یہ 5 روپے صدقہ دے کے 5 روپے آپ کو کھانے کی اجازت اس نے کیسے دے دی؟ اگر مشخص ہے تو پھر اس پر تو خمس نہیں ہوتا نا. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ مال حرام مخلوط بحلال ہوا ہو اور اس کا علم نہ ہو تو اس کے اوپر خمس ہے. اگر خمس اس کا معلوم ہے. ہم اس سے نکل آئے. ہم ابھی یہ پڑھ رہے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی نے یہ کہا ہے کہ آپ بینک میں پیسہ رکھیں. اس سے ادھر سے ہم ادھر آ گئے نا. ٹھیک, بینک میں آپ نے پیسہ رکھا, آپ نے 1 لاکھ روپیہ رکھا, اس پہ آپ کو 10,000 روپیہ سود مل گیا. وہ 10,000 مال غیر ہے, حرام ہے. لیکن مختلط میں خمس کی بات ابھی نہیں کر رہے. ابھی تو اس 10,000 کو صدقہ دینا تھا کیونکہ معلوم ہے, مشخص ہے. ٹھیک, اس میں سے وہ 5,000 آپ کھائیں, 5,000 صدقہ دیں, یہ کدھر سے نکل آیا؟ یہ پوچھ رہے ہیں. وہ جو بینک میں ہم نے پیسہ رکھا تھا اس کا منافع بھی ہو سکتا ہے. ہمارا جو پیسہ ہم نے جو سرمایہ رکھا ہے اسی سرمایہ سے کسی نے اس کو صرف کر کے اس کے اوپر یہ پروفٹ. سود ہے نا, سود ہے, حرام ہے, آپ کا نہیں ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں نا وہ جو پروفٹ ہے وہ 10,000 کا 10,000 حرام ہے. اگر یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں یہی نہیں ہوتا کہ مطلب ہم پیسے رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم سرمایہ گزاری کریں اور سمجھے کہ ایک لحاظ سے دوسرے بندے کے ساتھ بینک والوں کے ساتھ ہم کنٹریکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا یہ سرمایہ ہے, آپ اس کے اوپر تصرف کریں کر کے اس کا جو مطلب بنتا ہے اسے 10% یا 15% جو بھی رکھا گیا ہے تو وہ در حقیقت میں اپنے ہی سرمایہ کا پیسہ وہ لے رہا ہوں, پروفٹ لے رہا ہوں. تو اس میں شاید وہ نہ ہو. سود اور کس کو کہتے ہیں؟ سود اسی کو کہتے ہیں نا. ربا یہی تو ہے, اور کیا ہے؟ آپ کے سرمایہ کا ہی پروفٹ آپ کو ملتا ہے نا, یہی تو ربا ہے. آپ تو حلیت ربا کا فتویٰ دینے جا رہے ہیں. خوب یہاں یہ ہے کہ اگر آپ آیت اللہ سیستانی سے پوچھیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مال حرام ہے اور یہ مال جو مخلوط حلال بے حرام ہوا ہے اس میں سے یہ جو 10,000 حرام ہے اس حرام میں سے 5,000 آپ کھا لو, 5,000 فقراء کو دے دو. یہ نہیں کہہ رہے وہ. پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اموال ہیں بینک میں ہیں یہ حکومت اس کی مالک نہیں ہے. اس کا مالک کون ہے؟ امام زمان ہے نا. یہ جو حکومتی اموال ہے اس کا مالک امام ہے, یہ اصل مالک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب امام مالک ہے اور امام کی غیبت کے زمانے میں حاکم شہر اس کا مالک ہو گیا, وہ اجازت دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اجازت دے سکتا ہے سارا کھا لو, وہ آپ کو اجازت دے سکتا ہے آدھا کھا لو. اس نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ اس مال میں سے آدھا آپ کھا لو, آدھا فقیروں کو دے دو. اب وہ تبدیل ہو گیا نا. ٹھیک, آپ ان بینکوں سے قرضہ لے سکتے ہیں, یہ تو آپ کا سرمایہ وہاں تھا نا, آپ ان سے قرضہ لے سکتے ہیں, قرضہ لے کے انہیں سود بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک, سود دینا حرام ہے, پھر کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ حل کر دیں, پچھلا حل نہیں کیا تھا.
آپ ان بینکوں سے قرضہ لے سکتے ہیں, قرضہ لے کے سود بھی ہو, پھر آپ نے 1 لاکھ قرض لیا, وہ 1,15,000 روپے واپس لیتا ہے, آپ 1,15,000 روپے اس کو واپس بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ قرض لینا بھی صحیح ہے اور وہ سود دینا بھی جائز ہے. کیسے؟ جب مال ہی امام زمانہ کا ہو گیا تو پھر وہ سود ہی نہیں رہے نا. کیوں سود نہیں رہا؟ کیسے سود نہیں رہا بھائی؟ 1 لاکھ روپیہ لو, امام زمانہ کا مال لے لو اور 1.5 لاکھ روپے واپس کرو. یہ 1.5 لاکھ روپے کیا ہے؟ یہ سود ہے. سود بھی کیا ہے؟ وہ آپ کو کہتے ہیں پرسنٹیج اتنی ہے اور اتنے پرسنٹیج سے یہ سود کا نرخ نکلتا رہے گا, ہم اعلان کرتے رہیں گے, اس حساب سے آپ کو پلٹانا ہوگا. اس میں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب مثلا میں نے جو 1 لاکھ کا قرض لیا تو اس وقت میری نیت یہ ہو کہ یہ میں نے واپس 1 لاکھ نہیں کرنا ہے, اس سے زیادہ مجھے دینا پڑے تو میں اپنی خوشی سے نہیں دے رہا, بلکہ مطلب اپنا کوئی 5 یا 15,000 جو بھی زیادہ ہوتا ہے وہ سمجھے میں مالک ہوں, اپنے مال میں سے 15,000 میں ضائع کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. اس معنی میں شاید دے سکتے ہیں. آپ ضائع نہیں کر سکتے, آپ کو ضائع کرنے کا اختیار نہیں ہے. آپ کے میرا مال ہے, میں چاہوں تو دریا میں پھینک دوں, چاہوں تو آگ لگا دوں 15,000 کو, حرام ہے. آپ نہ ضائع کر سکتے ہیں نہ دریا میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, جواب آپ لوگوں نے دیا ہے, تقریباً آپ لوگوں نے جواب دیا ہے. ٹھیک. یہ جو مال آپ قرض لے رہے ہیں, یہ کسی سے آپ قرض نہیں لے رہے. جب اس کا ہے ہی نہیں تو اس سے قرض لینے کی کیا بات ہوگی؟ ٹھیک. آپ کو بیت المال کا ایک مال ہے جس سے آپ کو ایکسس حاصل ہو گیا کہ یہ میں لے لوں. اب وہ بدماش بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں, کہتا رہے, اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ کا اپنا مال کسی بدماش کے پاس ہے, وہ آپ کو کہ میں یہ تمہیں قرضاً دیتا ہوں, آپ کہیں گے لے لو یار, مل تو رہا ہے, عنوان قرض کا رکھ رہا ہے, بدماش ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. بعد میں کہ میں یہ دے بھی رہا ہوں, واپس تم سے سود بھی لوں گا, آپ کہیں گے میرا اپنا مال مجھے مل رہا ہے نا, ٹھیک ہے, لے لیتا ہوں. میں نہ اس کو اصل مال واپس کروں گا, نہ میں اس کو سود واپس کروں گا. اپنے مال کا اصل مال کہاں واپس کرنا, سود کیا واپس کرنا؟ آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے؟ آپ کو بالکل بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں. آپ نے جب لے لیا تو وہ طاقت سے آپ سے اصل مال بھی لے جاتا ہے اور سود بھی لے جاتا ہے. وہ جو لے کے جا رہا ہے وہ آپ سود دے رہے ہیں, آپ سود نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. مثلا ابھی جو ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں, یہ کوئی ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں؟ ہم اپنی خوشی سے نہیں دیتے. یہ غریب عوام جو ہے وہ 200 ارب روپیہ ٹیکس دے دیتی ہے, اور جو حال ہے وہ کل جو پشاور میں دھماکہ ہوا ہے, اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, ہماری کیا حفاظت کریں؟ ہم راضی ہیں. یہ جو موبائل کمپنیز پہ ہم نے ایک کال کرنی ہوتی ہے, اس میں سے وہ 10%, 15% لے جاتے ہیں. ہم کوئی رضایت سے دیتے ہیں؟ ہم رضایت سے نہیں دیتے. وہ طاقت ہے اس دنیا میں, ہم نے رہنا ہے, وہ لے گئے. نا, ہم کوئی راضی تو نہیں ہے نا. یہ جو آپ نے قرض لیا, یہ بظاہر آپ نے قرض لیا, وہی آپ نے کوئی قرض ورض نہیں لیا ہے. آپ نے بیت المال سے پیسہ آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو اٹھانے کا موقع ملا, آپ نے اٹھا لیا. آپ نے یہ بھی واپس نہیں کرنا کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے جو آپ اس کو واپس کریں گے. چرست کے اس پر زائد بھی واپس کریں, وہ طاقتور ہے, وہ آپ سے لے جائے گا, وہ آپ سے ویسے بھی لے کے جا رہا ہے. یہ 200 ارب روپے لے جا رہا ہے نا آپ سے, تو یہ بھی لے جائے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک. ہاں, ہمارے واپس اپنی بحث میں آ جائیں. ٹھیک کہ جی یہ ہمیں کیا چاہیے صدقہ دیتے ہوئے. ہماری بحث کیا ہے؟ ہماری بحث یہ کہ مال مخلوط ہو گیا حرام کے ساتھ, اسے اگر ہم خمس دیتے ہیں وہاں تو یاد چاہیے, اگر اس کا ہم صدقہ دیتے ہیں تو یہاں حاکم شرع کی اجازت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ حاکم شرع کی اجازت چاہیے, اس لیے کہ اس مال میں تصرف کرنا ہے, اس کے لیے کوئی آپ کو جواز تو ہونا چاہیے, اس کے بغیر آپ کیا ہے یہ تصرف نہیں کر سکتے. ٹھیک. اگر ہم کہیں کہ بھئی امام نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے, اب حاکم شرع سے ہم نے دوبارہ جا کے کیا اجازت لینی ہے؟ مثلا ابھی جب ہمیں آیت اللہ سستانی نے اجازت دے دی اور جا کے کہا کہ بینک سے آپ وہ قرضہ لے لو اور آدھا فلان کرو, اس کے بعد میں نے جا کے اپنے پیش نماز سے دوبارہ اجازت لینی ہے. کیوں؟ بس کس بات کی اجازت لینی ہے؟ پیش نماز سے کیوں اجازت لینی ہے؟
یہاں جب ہمیں امام نے اجازت دے دی اور امام نے فرمایا کہ بھائی آپ کو اگر ایسا پیسے ملے اور یہ ہو تو اس پہ آپ نے صدقہ دے دینا ہے، تو مجھے ایسا پیسہ ملے گا جو مختلط بالحرام ہو جائے گا، فلان ہوگا، مقدار مجھے معلوم ہے، میں نے اسے صدقہ دینا ہے، مالک معلوم نہیں ہے، مقدار معلوم ہے، اس لیے خمس نہیں ہے، صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا، میں جا کے وہ پیسہ صدقہ کر دوں گا۔ اب دوبارہ مجھے حاکم شہر سے رجوع کرنے کی کیا اجازت ہے، ضرورت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر بھی کیونکہ یہ مال غیر ہے، اس مال غیر میں آپ تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جو اذن امام ہے، وہ امام نے مسئلہ بیان فرمایا ہے، اذن نہیں دیا ہے۔ ان 70 درہم، راوی نے کہا نا اذا لم نعرف صاحبہ، مقدار مشخص ہے کہ 70 درہم ہے، اس کا مالک معلوم نہیں ہے۔ ما هو الحکم، حکم کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کو صدقہ دے دیا جائے گا، اجازت تھوڑی دیا جا رہا ہے، یہ حکم بیان ہو رہا ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ایسی روایت آ جائے جو ہمیں کہے کہ یہ آپ کو اجازت دے دی گئی ہے، پھر وہاں پر ٹھیک ہوگا، لیکن وہاں اگر امام نے حکم بیان فرمایا اور وہ حکم اجازت سے ہوگا یا اجازت سے نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ مقام بیان میں نہ ہو۔ ٹھیک، یہ ذرا بند کر دیں گے، پانی تھوڑا سا لیک ہو رہا ہے پیچھے سے۔ ہاں، اس کے لیے پھر ہم معتبر یونس بن عبد الرحمن کو پڑھتے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں پر مکہ میں انہیں مال ملا اور اس ایک جگہ جمع تھے، اس مسافر خانے میں جہاں پہ بھی تھے وہاں پہ مال ملا، وہ مال مجہول مالک ہو گیا، مالک کا پتہ نہیں ہے، اور وہ سب جو ہے حاجی بکھر گئے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ اس کو کوفہ لے جاؤ، کوفہ سے آئے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا، کوفہ لے جاؤ اور وہاں جا کے تعریف کرو، اعلان کرو، جو مالک پیدا ہوگا 1 سال اور فلان کا، کہ وہ جو ہمارا ساتھ تھا، ہمارے کمرے میں ہم اجرا تھا، وہ کوفہ سے نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے تھا، وہی پتہ نہیں ہے کہاں سے تھا۔ ٹھیک، کہ ہم کوفہ لے جا کے تعریف کریں، ہم تو کوفہ واپس جا رہے ہیں، مکہ میں اعلان کرتے نا، وہ تو سارے واپس چلے گئے، اب وہ کہاں سے تھا، اس کا شہر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اذا کان کذالک، امام نے ارشاد فرمایا فبعہ، اگر ایسا ہے تو اس کو، کوئی موبائل ملا ہوگا، جو بھی چیز ملی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو بیچ دو اور اس کا پیسہ جو ہے وہ صدقہ دے دو، یہ اذن ہے نا۔ ٹھیک، اگر ہم اس قسم کی روایت، اور بھی روایات ہیں، ٹھیک، انہیں ہم اذن لیتے ہیں تو پھر ہمیں اذن حاکم شرع کی اجازت نہیں ہے۔ اگر امام کا اذن لیتے ہیں کہ امام نے آپ کو اذن دیا ہے، شیعوں کو، مومنین کو امام نے اذن دیا ہے کہ اگر ایسا مال ہو جائے تو اس کا مال حرام ہے، مالک پتہ نہیں ہے، تو اس کی طرف سے صدقہ دے دو، امام نے ہمیں اذن دیا ہوا ہے، تو پھر ہمیں حاکم شرع سے جا کے دوبارہ اجازت نہیں لینی ہے۔ لیکن امام نے اگر حکم بیان فرمایا کہ ایسے پیسے کو صدقہ دیا جائے گا، تو پھر حاکم شرع کی اجازت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ مال غیر ہے، اس میں اس کے علاوہ وہ جو ہے صرف نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، خواب یہاں یہ روایت ایک پڑھیں آخری، اس کے بعد آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ قال رجل انی قد اصبت مالا وانی قد خفت فیہ علی نفسی، مجھے کوئی مال ملا، اس کے بعد وسوسہ تو ہوتا ہے، مجھے وہ ہو گیا کہ میں اگر اس کا صاحب مجھے مل گیا تو میں اس کو دوں گا نہیں دوں گا، اور اس سے میں خلاص ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ امام نے اس سے پوچھا اگر صاحب ملے تو تم دو گے؟ تو اس نے کہا میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ خوب اس کے بعد امام نے اس سے قسم اٹھوائی، اس کے بعد کہا فقال فذهب فاقسمه في اخوانك ولك الام مما خفت منه، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اگر ایسا ہے کہ صاحب ملتا تو آپ دے دیتے، تو جاؤ اس مال کو کیا کرو، اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دو، یعنی صدقہ کر دو۔ ٹھیک، خوب یہاں پر یہ اگر ہم اس کو کیا لیتے ہیں، امام کی طرف سے اذن لیتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا یہ آپ لوگوں نے خود کام کرنا ہے کہ ہمیں اذن ہے یا اذن نہیں امام سے، یا امام نے مسئلہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں یہاں اذن حاکم شرع آ جائے گا، وإلا اذن حاکم شرع نہیں آئے گا، جو مال ملے اس کو آپ کیا کریں، صدقہ دے دیں۔ ٹھیک،
خوب باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں.